السلام علیک یا ابا عبداللہ. تو اب چلیے ہشام ابن حکم کی طرف. امام کے پاس آیا، امام نے کہا کہ یہ ہمارا مددگار ہے، دل سے، زبان سے اور ہاتھ سے. زبان سے مدد سمجھ میں آتی ہے کہ کسی نے امام کے بارے میں نازیبہ بات کی، آپ نے آیات کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے امام کی امامت کو ثابت کیا. زبان سے گفتگو کی تو آپ نے امام کی مدد کی. کوئی شخص امام کی بارگاہ میں آ کر نازیبہ اور ناروا نامناسب حرکت کرنا چاہتا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے روک دیا اور فرمایا تو آپ نے مدد کی ہاتھ سے. ہاتھ اور زبان کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ دل سے کیسے مدد ہوتی ہے؟ یہ ان تمام لوگوں کا جواب ہے کہ جو ہمارے مذہب کے بنیادی اعمال کو آتے ہیں فرش اعضاء پر، بیٹھتے ہیں فرش اعضاء پر، تبرک کے سائے میں ہوئی ہے پرورش، احسان ہے پنجتن کا، ولادت طیب و طاہر ہوئی پنجتن کی محبت کی وجہ سے، اور پھر آ کر اسی بات کو، جس بات کی بنیاد پر ہماری اور آپ کی ولادت طاہر ہے، اسی بات کے بارے میں آ کر کہتے ہیں یہ بے معنی چیز ہے. سرکار جس کے ٹکڑوں پر پلے ہیں اس کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ بے معنی ہے. جس روح اور جس جذبے اور جس احساس اور جس عشق اور محبت کی بنیاد پر آپ کی پرورش ہوئی ہے، اس کو نہیں کہیے فضول چیز ہے. یہ تمہید تھی تھوڑی سی، اب نتیجہ سن لیجیے. امام فرمایا ہاتھ اور زبان سے مدد کرنے والا اور قلب سے. یہ قلب کے ذریعے مدد کیسے ہوتی ہے؟ سرکار میں بھی بیٹھا ہوں، صبح تک آپ بھی بیٹھیے، بتائیے. قلب مرکز خیالات کا، تصورات کا، احساس کا، جذبات کا. آپ اپنے دل میں میرے بارے میں اس وقت اچھے جذبات رکھتے ہیں یا برے؟ میں سمجھ سکتا ہوں نہیں. میں آپ کے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہوں یا برے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نہیں. میں آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں انسان، برا انسان سمجھ رہا ہوں؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اب قلب سے کیسے مدد ہوگی؟ قلب سے ایسے مدد ہوگی کہ قلب نام ہے جذبات کا، قلب نام ہے احساس کا، اور قلب نام ہے تولی اور تبری کا، قلب نام ہے تبرع اور تولے کا، قلب نام ہے مودت کے مرکز کا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب ان سے کہو کہ ہماری مودت کے، اہل بیت کی مودت کے علاوہ کچھ بھی لائیں، ہاں تمہارے کار رسالت کا اجر عطا نہیں کر سکتے. لہٰذا قلب مرکز ہے مودت اور محبت کا. امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن اپنے دل میں وہ جذبات رکھے جو ہم جذبات تمہارے دل میں چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے دل کے ذریعے ہماری مدد کر رہے ہو. اب یہ مت کہیے گا کہ آپ کے دل میں تولا ہے تو کیا کر لیا، تبرہ ہے تو کیا کر لیا. میرا امام کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں جذبات ہیں ایسے کہ جن جذبات کی ہم تصدیق کرتے ہیں، تو تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو، چھت کے نیچے بیٹھے ہو، اگر ہاتھ ماتم کے لیے نہیں اٹھ رہا، ہمت نہیں ہے، تابوت کو کاندھا نہیں دے سکتے، امام باڑے میں نہیں آ سکتے، مجلس برپا نہیں کر سکتے، مجلس پڑھ نہیں سکتے، نوحہ سن نہیں سکتے، نوحہ کر نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو دیکھو دل کے جذبات بتاؤ. جب نہ رسول دل کے جذبات تو یہ ہیں، دل کے جذبات یہ ہیں کہ مولا عباس کی زیارت میں آپ پڑھ چکے ہیں، زیارت وارثہ میں پڑھ چکے ہیں. فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ. نہ ابھی عباس ہیں نہ حسین. رجت جب ہوگی، مولا عباس اپنی قبر سے اٹھ کر آئیں گے، امام حسین اپنی قبر سے اٹھ کر آئیں گے، تو اس وقت وہ واقعہ ہوگا. ابھی وہ واقعہ نہیں ہو سکتا، نہ آنکھوں سے کوئی دیکھ سکتا ہے. آپ کے قلب کی کیفیت یہ کہ مولا عباس جب آپ رجت کے وقت اٹھ کر آئیں گے نا، مولا حسین جب آپ اٹھ کر آئیں گے نا، میرے دل کی طلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہو جاؤں. نہ اس وقت رجت ہوئی ہے اور نہ اس وقت امام حسین آئے ہیں، نہ مولا عباس کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے. یہ قلب کی تڑپ بھی امام صادق کی نگاہ میں معتبر ہے.